الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا تھا، آیت نمبر 219 میں حکم آیا تھا جس میں شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ بری چیزیں ان سے دور رہو. اب یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے، یہ دوسرا قدم یا دوسرا سٹیپ آپ سمجھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو، جب تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا ہے، اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ. یہاں پر ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ ابھی تک شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا تھا. تو یہ اس سے پہلے کا حکم ہے. تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ہوا یہ تھا، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی صحابی نے نماز پڑھائی اور انہوں نے جب سورہ کافرون پڑھائی تو اس میں جہاں پر آتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، تو لا کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، جس سے جو ہے پوری آیت کا مطلب بدل گیا. تو بہرحال یہ بڑا ضروری ہے. دوسری چیز ایک اور جو اس سے پوائنٹ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو، تو ہمیں ان جنرل بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر ہم رکوع میں تسبیح کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، التحیات پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. اگر ہمیں نماز کے معنی نہیں آتے، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے معنی نہیں آتے، تو دیکھیں نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز کا اثر وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، کیونکہ اثر تو ایک چیز کا تبھی ہوگا جب اسے سمجھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یا جب تک کہ غسل نہ کر لو الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے. اس کی بھی 2-3 انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ صحابی تھے جن کا گھر اس طرح تھا مدینہ میں کہ انہیں مسجد سے گزر کے جانا پڑتا تھا اپنے گھر کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں مفسرین کہ اس میں پھر یہ حکم آیا کہ اگر آپ نے گزرنا ہی ہے تو پھر گزرنے کے لیے یہ رخصت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ جنوبی حالت میں بھی ہو تو آپ گزر جاؤ. بہرحال بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے وہ سفر بھی لیا ہے کہ اگر سفر کی حالت ہو تو اس میں یہ ایکسیپشن کے طور پہ استعمال ہوگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یعنی کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو اور تمہیں غسل کرنا ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو. ہے کہ جب انسان سفر کی حالت میں ہے یا انسان مریض ہے. اچھا یہاں پہ مرض وہ والا ہوگا جس سے وضو کرنے سے یا پانی استعمال کرنے سے تکلیف بڑھ جائے، تو یہ اس بیماری کا حکم ہے کہ اس میں انسان کو رخصت ہے کہ وہ پانی استعمال نہ کرے. یا انسان قضائے حاجت کے بعد آیا ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی اتنا کم ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا وضو کے لیے تو پھر پینے کا بھی پرابلم ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پانی نہ پائیں تو پھر آپ کو تیمم کی اجازت ہے. اور تیمم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو. یعنی وہ تمام صورتیں جن میں غسل واجب ہے یا وضو جو ہے وہ ضروری ہے یا واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھ ایسے صاف کریں گے، اس کے بعد وہی ہاتھ دوبارہ آپ اپنے چہرے پہ پھیریں گے. اچھا کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کونیوں پر بھی پھیرنا ہے، دوسری بار بھی ہاتھ مارنا ہے. لیکن میں جو دیکھ رہا تھا، روایات پڑھ رہا تھا، بخاری کی حدیث وغیرہ پڑھ رہا تھا، اس میں کونیوں کا ذکر کہیں نہیں ملتا. البتہ کچھ علماء جو ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ کونیوں پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے. اللہ اعلم. اب اس سے آگے اس آیت کے بعد اب آگے خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے، اہل کتاب سے. اہل کتاب جب اہل کتاب میں قرآن جو ہے اہل کتاب سے خطاب کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا. اہل کتاب اور اہل کتاب کو جو 2 کتابیں دی گئیں وہ کون کون سی تھیں جی؟ ایک تورات اور ایک انجیل، اور اس کے علاوہ ایک
زبور بھی دی گئی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. اور پھر جب قرآن آیا تو قرآن آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے تھے یا تورات زبور انجیل جتنی بھی تھی، قرآن ان سب کی کامل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یا نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں یہ کتاب دیا گیا تھا، حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، وہ یریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. وہ ہم لوگ اردو میں محاورہ سنتے ہیں نا کہ بلی کی دم کٹ گئی تو اس نے کہا کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. تو اب یہ ہوا کہ ان کے پاس جو دین تھا اس پر ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے اس دین کو بدلتے بدلتے ایسی صورت اختیار کر لی کہ وہ دین کے ذریعے سے اپنے اس بدلے ہوئے دین کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے. تو اب جب وہ گمراہی میں پڑ گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک تو انہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ بڑا وٹ تھا، ایک تو انہیں یہ بڑی تکلیف تھی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ عربوں میں آ گئے اور اولادیں ہیں ہم، انبیاء کی اولاد تو ہم ہیں اور یہ ادھر سے آ گئے. ایک تو انہیں اس بات کی بڑی تکلیف تھی. دوسرا انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ جو ان کے پاس قرآن آ رہا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، لیکن اب تکلیف انہیں تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بدل گیا ہے، ہم سے وہ ہوتا نہیں ہے پورا کام، یا ہم اس پہ عمل کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ کیسے کرتے ہیں. تو وہ خود بھی گمراہی میں تو تھے ہی تھے، انہوں نے کہا یہ جو ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیا جائے. اچھا، گمراہی کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیں گے کہ گمراہی انسان پر غالب کب آتی ہے. تو انسان گمراہی کی طرف تب بڑھتا ہے جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کو اپنا مقصد بنا لے. دیکھیں، ہمارے لیے نا ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ دنیا کو پانا، دنیا کے لیے کام کرنا بری بات نہیں ہے. اب اگر ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، بچے بھی پالنے ہیں، گھر میں بھی رہنا ہے، بل بھی پے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہونی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں کام تو کرنا پڑے گا. دین میں آپ دنیا کا جو کام کرتے ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے، کوئی جو بھی بننا چاہتا ہے، ممانعت نہیں ہے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. انسان جو بھی بنے اس کی نظر آخرت پہ ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو کیسے بڑھا سکتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں جنت میں اونچا سے اونچا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں دنیا میں خیر کیسے لے کر آ سکتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو ہدایت کی طرف کیسے بلا سکتا ہوں. اگر انسان دنیا کماتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے تو وہ جو بھی دنیا کما رہا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گی، بلکہ اس کے صدقہ جاریہ بن جائے گی اس کے لیے. تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ سوچنا چاہیے، ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب انسان کو آخرت کو بھول کر انسان دنیا کو اپنا مقصد بنا لے تو پھر گویا وہ لگ گیا، گمراہی میں لگ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، جن کے لیے دنیا ہی مقصد بن جاتی ہے، گو کہ وہ اپنے پیسوں میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نماز کا بھی وقت سے نکال لیتے ہیں. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اندر سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اندر کو یہ اطمینان دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم دین کا کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. تو اگر انسان دنیا کو اپنا مقصد بنا لے تو پھر ایک انسان اور ایک جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. کس طرح جانور اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہوا ہے جانور کو کہ جانور پیدا ہوتا ہے، مارنا سیکھتا ہے، کھانا سیکھتا ہے، اپنے بچے پیدا کرتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتا ہے، پھر بچوں کا بھی کام. تو پھر ایک انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو گمراہی کے رستے جو وضع کر دیے گئے ہیں، جو بنا دیے گئے ہیں، سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اگر ہم اسے کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو آپ دیکھیں وہ تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایسے ایسے شارٹ کلپس بنا دیے ہیں کہ وہ آپ اس کو وہ کرے جائیں اور آپ کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا. تو گمراہی میں جو ہے نا یہ فلمیں، قصے، کہانیاں، گانے، اور سب سے بڑی گمراہی وہ ہمارے وہاں پر جو ہے وہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں. وہ کرکٹ میچ ہو تو ایسے گویا جو ہے نا وہ طاری ہو گیا، کوئی مرن ہو گیا ملک میں جو ہے نا، اور ساری دنیا جو ہے وہ سوگ منانے گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ دنیا مقصد ہے، لیکن اس کی اگر ہم ایک ڈیپ میں یا ڈیپتھ میں ایک وجہ اور بھی دیکھیں کہ دیکھیں زندگی کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں انسان کے لیے حقیقتیں دو ہی ہیں، ایک زندگی اور ایک موت. اس دنیا کی یہ دو حقیقتیں، اس سے جو ہے نا کوئی جو ہے انسان جان نہیں چھڑا سکتا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر ہم زندگی کا مقصد بھول جائیں کہ ہم لوگ دنیا میں کس لیے آئے ہیں، جینا کس لیے ہے، کام خراب ہو گیا. اسی طرح اگر انسان یہ بھول جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری موت مجھے کس طرف، یا میری زندگی ختم ہونے کے بعد میں موت کی طرف جا رہا ہوں تو یہ میری موت میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اگر انسان اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے تو بھی کام خراب ہوگا. تو یہ زندگی اور موت جو ہے، اگر انسان ان دو چیزوں کی اہمیت کو ختم کر دے یا ان دو چیزوں کی اہمیت پہ نظر نہ رکھے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ 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 گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ انسان ایک سلائیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، اب وہ سلائیڈ ہوتا جا رہا ہے، آپ کو اللہ کرے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر وہ ایک نہ ایک دن وہ
جو سلائڈ جو ہے نا وہ انسان کو گمراہی میں ڈال کے چھوڑتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے خوب واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کرتے ہیں ان کا کہ دیکھو فلانا بندہ تمہارا دشمن ہے، ڈمانا تمہارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے دین پہ رہو، وہ نہیں چاہتے کہ تم یہ کرو. وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، تو اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے. اچھا، اللہ تعالیٰ کس کا پشت پناہ ہے اور کس کا مدد کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا پشت پناہ اور مددگار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نا، خاص طور پہ ہم لوگ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے. وی کانٹ ہیلپ اٹ، انگلش میں کہتے ہیں ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ویسا ہی ہے، وہ حالات کچھ ایسے ہیں جو بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان گھروں میں عموماً جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ ساس کے، ننند کے اور وہ فلانے جو بھی ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ان جھگڑوں کے پیچھے وجہ کیا ہے، اب اگر ہم کبھی اس چیز کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں، ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، یا نند اور جو ہے نا وہ بہو کا، یا جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، یا وہ جو ہمارے گھر میں عموماً کہتے ہیں کہ وہ بڑے کہتے ہیں چھوٹے عزت نہیں کرتے، چھوٹے کہتے ہیں بڑے چین سے نہیں جینے دیتے، یہ ہمیشہ جو ہے نا نا ختم ہونے والی بحث جاری رہتی ہے. اگر ہم کبھی اس کے پیچھے کوشش کریں جاننے کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس گھر میں جو بھی اصول، ضوابط، یا جو بھی اس گھر میں ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے دین نہیں ہوتا، اس کے پیچھے میں ہوتی ہے. اور ایک انسان، آپ سوچیں، ایک انسان اگر 50 55 60 بلکہ 50 اور 55 ہی کہنا چاہیے، اگر ایک انسان 50 55 سال کی عمر تک دین نہیں سیکھتا نا، وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں اپنی زندگی دین کے مطابق ڈھال لوں تاکہ آگے بھی دین کے مطابق چلوں، تو پھر وہ انسان جانے نہ جانے انجانے میں ایک ایسی، جسے کہتے ہیں میں، ایک ایسی انا کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اسے ہر وہ انسان جو اسے ڈس ایگری کرے زہر لگتا ہے، اسے نہایت برا لگتا ہے. اور اگر کوئی اسے بتایا نا، یعنی کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یا اس شخص کو یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے غلط ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیا، وہ کہتے ہیں تم میرے بچے ہو، تم مجھے بتاؤ گے، میں جو ہے نا تمہیں کھلاتا پلاتا رہا ہوں، میں نے تمہیں چلنا سکھایا، تم مجھے دین سکھاؤ گے کیوں؟ یعنی کہ ایک انسان کے اندر یہ میں کیوں اود کر آتی ہے. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا وہ کہتے تھے مجھ سے نہیں، فلانے سے پوچھ لو، اب ڈمانے سے پوچھ لو، تاکہ ذمہ داری نہ عائد ہو. انہیں پتا تھا کہ ذمہ داری ہے، میں نے جو بھی بات کی، اب یہ قیامت تک جو ہے نا اس بندے نے، قیامت تک یا میرے مرنے تک یا اس کے مرنے تک، اس نے جو بھی عمل کرنا ہے یا کسی کو بتانا ہے وہ سب میرے کھاتے میں لکھا جانا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے معاملات بالکل اپوزٹ ہیں، وہ ساری کی ساری میں ہی اود کرائی ہے گھروں میں. تو یہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم آج ابھی اسی وقت یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈالیں، دین کو زندگی کے مطابق نہیں ڈالنا، زندگی کو دین کے مطابق ڈالیں، جو صحیح ہے اس کو مانیں، جو غلط ہے اس پہ توبہ استغفار کریں. اگر ہماری کوئی کمزوری ہے تو ہم اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے، اور لوگوں میں بھی نا سب سے زیادہ معاملات ہمیں اپنوں کے ساتھ ہی کرنے ہوتے ہیں، ورنہ میں نے آپ کا کیا لیا ہے، آپ نے میرا کیا دینا ہے. ہم ایک دوسرے سے کیوں جھگڑا کریں گے؟ ہم تو یہاں پہ ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں، یا ہفتے میں 2-3 بار ملتے ہیں، یا نمازوں پہ ملتے ہیں. میرا تو آپ کو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. لینا دینا تو انسان کا اپنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو ان اپنوں کے ساتھ اگر انسان دین کو بیس نہیں بنائے گا، دین کے مطابق خیر اور شر ڈیسیجن نہیں لے گا، دین کے مطابق خیر اور شر کے ڈیسیجن نہیں لے گا، تو پھر لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں گے کہ اس گھر سے برکتیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں جھگڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بچہ جسے اس کے ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا کھلایا پلایا، وہ ایک ایسے نہج پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی ماں یا باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. یا وہ بیوی کہتی ہے کہ میں جو ہے نا یہ بس گھر چھوڑ کے مر ہی جاؤں کہ تمہاری ماں نے میرا جینا عذاب کیا ہوا ہے. یا وہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں تو جب بھی تمہاری ماں کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کی ساری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ولی اور اللہ تعالیٰ کا پشت پناہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ انسان دین کی طرف جاتا ہی نہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے لیے معیار یا عدل کرنے کا معیار سمجھتا ہی نہیں. اور اگر ہم ابھی اسی وقت
اپنی زندگی پر نظر ڈالیں نا بغیر کسی کا نام لیے یا کسی اور کی, تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات جو ہے نا صرف اس طریقے پر حل ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, نہ تمہارا چلے گا نہ میرا چلے گا, یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا اس کے مطابق کام کرتے ہیں, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط. اور اسی پہ ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہوئے کہ آپ دیکھتے ہیں, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, بلکہ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈیورس ریٹ ہے وہ ایک دم جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی طلاق, آپ سب بھی جانتے ہوں گے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ سننا کہیں طلاق ہو گئی, ایسے ایسے بم پھٹ گیا کہیں پہ, یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کی طلاق ہو جائے. وہ جیسے تیسے آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے چلاتے رہتے تھے, اس کے اپنے مسائل تھے وہ جو بھی تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی یعنی شادی کو 2 3 4 سال ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ کمپیٹیبل نہیں ہیں, جی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے, ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے, چلو جی تم اپنے راستے جاؤ میں اپنے راستے جاؤ, ہو گیا بڑا گیا. خیر اس کے کچھ معاملات یہ بھی پرابلمٹک ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی شادی جس طرح کی ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. لیکن اگر شادی سارے طریقے سے صحیح کام کرتے ہوئے سب چلتے ہوئے آ کے کیا جائے, وہ جب ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو سب اچھا, جو تم نے کہا جو میں نے کہا, ہم مل کے چلیں گے فلانا ڈمانا, لیکن جو ہے نا کمپرومائز بہت لمبے عرصے تک چلتے نہیں ہیں. اب کیونکہ نہ ادھر دینی مزاج ہوتا ہے نہ ادھر دینی مزاج ہوتا ہے, تو وہ دونوں کی طرف سے فیصلے میں یا انا کی بنیاد پر ہوتے ہیں, تو وہ ایک وقت تک کمپرومائز چلتا ہے, اس کے بعد جھگڑے, اس کے بعد مسائل, اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں تم یہ کہتی ہو, میری ماں کہتی ہے تیری ماں کہتی ہے, تمہارے بابا نے کہا ہے میرے بابا نے کہا ہے, معاملہ ٹھپ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا ولی اور تمہارے پشپا ہونے کے حیثیت سے, کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے, باہر والوں کے پرابلم سے بھی, جو یہود نصارہ ایتھیسٹ ان کے پرابلم سے بھی, اور اندر کے پرابلم سے بھی. لیکن شرط اللہ تعالیٰ تبھی ولی یا پشت پناہ یا اس کے حساب سے ہماری مدد کرے گا جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ڈھالیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ, ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام اور محل سے پھیرتے ہیں. لیکن ایک انسان یہ کام کیوں کر سکتا ہے؟ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی نہ انسان کوئی کام کہتا ہے, کوئی مجھ سے بڑا ہے اور مجھ سے کوئی کام کہتا ہے, اور میں جو ہے نا اسے نہیں کرتا, میں نہیں مانتا اسے, یا میں اس کے کام کو توڑ مڑوڑ کے خراب کر دیتا ہوں. ایک انسان کیوں کرے گا یہ؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ اس انسان سے حسد کرتے ہیں, آپ اس انسان کو پسند نہیں کرتے, آپ کی طبیعت اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ کوئی مجھے بھی بتائے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہی معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ خاص طور. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولادیں, ہماری رگوں میں انبیاء کا خون, نسلوں سے حضرت ابراہیم کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت یعقوب ان کے آگے 12 بیٹے, ان میں سے حضرت یوسف, وہاں سے لیتے لیتے حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ تک سارے یہودی. اور یہ ایک عرب میں پیغمبر آ گیا ہے, ہم تو نہیں مان سکتے, ہماری عزت نفس ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کی بات مانیں. اب ان کو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اب جو اللہ کے رسول پر وحی آئی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پڑھ کے سنائی, جو احکامات سنائے, ان کو غلط نہیں ثابت کر سکتے تھے. کیونکہ اگر غلط ثابت کر سکتے ہوتے تو وہ کہتے ہیں نا آؤ بیٹھو ڈیبیٹ کرو, ہمارے پاس جو تورات انجیل ہے وہ صحیح ہے یا تمہارا قرآن صحیح ہے. یہ نہیں کرتے تھے. وہ کرتے کیا تھے کہ جو حکم آتا تھا اس کو توڑ مروڑ دیتے تھے, نہیں ماننا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمعنا و اطعنا, کیا آپ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا؟ وہ کیا کہیں گے سمعنا و عصینا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, نہیں مانتے ہم. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واسمع غیر مسمع, اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے. یعنی بولیں گے ہاں سنائیے یا سنیے, یا اور آہستہ سے اپنے منہ میں کہہ دیں گے کہ تمہاری بات تو نہ ہی سنیں گے. اچھا, اس کے پیچھے بھی یہ خباثت ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, یہ جو اس قسم کی جسے کہتے ہیں نا گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی خباثت ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی, اور وہ کیا کہتے ہیں وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ, اور کہتے ہیں رائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر. عربی زبان میں رائنا کا مطلب ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کریں, ذرا ہماری بات سنیں. لیکن وہ کیا کہتے تھے, وہ رائنا کی بجائے رائنا کہتے تھے, تھوڑا سا کھینچ کے, عین کے بعد یا لگا دیتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, ان کو جسے کہتے ہیں نا گھٹیا سمجھنا, نعوذ باللہ. اور وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور دین میں طعن کرتے تھے.
عیب لگاتے تھے، فضول قسم کی جسے کہتے ہیں نا بکواسیات کرتے تھے. اور کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر انہیں ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں پتہ لگ جانا چاہیے. ہم نے سمینا و اطعنا کی جگہ سمینا و عصینا کہا ہے، ہم نے رائنا کی جگہ رائنا کہا ہے، انہیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جب آیات نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا فراڈ تھا، جو ان کا فریب تھا، جو ان کی بےغیرتیاں تھیں، جو ان کی بدتمیزیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کھول دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ہمیں ذرا مہلت دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا رویہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنی حد تک سمجھ سکتا ہے سمجھے، مان سکتا ہے مانے، عمل کر سکتا ہے عمل کرے، اس کے بعد ایک بشر ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان سے کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمانے والا ہے. توبہ کرے گا انسان، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیاں چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے شرط کیا ہے؟ اخلاص نیت. انسان یہ جتنے کام کرے اس سنسیئرٹی سے کرے، اس اخلاص سے کرے کہ میں یہ واقعی اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے اخلاص کا پرابلم تھا، ان کی نیت میں فطور تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ لعنت نہیں فرمانا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کسی لعنت کا شکار ہوں، جہنم میں جائیں. لیکن انسان اپنی حرام کاریوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب وہ ایمان نہیں لانے والے مگر شاذ ہی. یہ کون ایمان لے کے آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بس پیدا ہی ہوا مسلمان گھر میں، لیکن آج تک اسے کوئی نیک کام سرزد ہوا نہیں، یا آج تک اس کی زبان سے کوئی کلمہ خیر نکلا نہیں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل پلٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت ہی بالکل تبدیل کر لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے، جو غلط کام کرتے ہوئے بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے پلٹنے کی. لیکن وہ شخص جو حرام کو جائز سمجھ کے کرے، وہ انسان جو گناہ کو صحیح سمجھ کے کرے، ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے، کیونکہ اس شخص نے اپنے لیے شریعت ہی بدلی نا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں کرو، وہ شخص کہتا ہے میں تو کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں منع کر رہا ہے، وہ شخص کہتا ہے مجھے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان کی طرف پلٹتا وہی ہے جس کے دل میں ایمان. جس کے دل میں ایمان ہوگا تو جو باہر کا ایمان ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ انسان ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹ جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خوبصورت حدیث ہے، وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک کالا دھبا پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے. اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتے کرتے ایک دن اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. اور جب وہ کالا ہو گیا دل تو مثلا اس کا جو اندر نور ایمان ہے وہ ختم ہو گیا، اس دل میں سے ایمان ختم ہو گیا. اب وہ جو باہر کا ایمان ہے جو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، وہ اثر ہی نہیں کرتا. بولا ہم کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں، آپ انہیں بولو نماز پڑھو، آپ سے اللہ کا، وہ کہتا ہے ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں نہ بتاؤ. میں اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتا ہوں. پتہ نہیں ان کے پاس بہرحال کون سی گدڑ سنگھی ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ ایمان اسی پر، یعنی کہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے. ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے. اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں تو ایمان تو مسلمان بھی لے کے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن فرق ہو نہیں پڑتا. یعنی کہ ایک انسان اپنی بڑی زندگی میں تگ و دو کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لوگوں کے بھلے کرتا ہے، لوگوں کی شادیاں کراتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، ڈسپینسریاں بناتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی یہ وہ سارے نیک کام ہیں جو اس نے کیے ہیں جو آپ کو دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. بھئی جو NGOs کرتی ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے نیک کام کرتی ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تم ایمان لے کے آؤ اس کتاب پہ جو ہم نے نازل کی ہے. تو انسان چاہے کسی بھی دین کا ہو، ہم یہاں پہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ انسان قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال نہیں پاتا. کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا کہکشاف کی کہانی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول ہوتے تھے، 1400 سال پہلے یہ کام ہوتے تھے. یا دوسری چیز کیا سمجھتا ہے؟ دوسری کہتے ہیں یہ ساری مرنے کے بعد کی کہانیاں ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، کام ہو جائے گا، پتہ نہیں فرشتے آئیں گے، ہم سے سوال جواب ہوں گے. یہاں تھا یا گئے، ان دو چیزوں میں پڑا رہتا ہے. آج کیا کرنا ہے، ابھی اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں میری عقل. جو میری عقل مجھے بتاتی ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ یہ قرآن اور حدیث مجھے نہیں بتا سکتا. اگر آپ دیکھیں نا تو باٹم لائن کسی بھی انسان کی پورا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی زندگی اسلام میں نہیں ڈل پاتی، اس وجہ سے کہ مجھے حسد ہے اس بندے سے، مجھے تکلیف ہے اس بندے سے، میں اگر دین کا یہ کام کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، میں اگر یہ دین کا کام کروں گا تو مجھے اپنے پیسے چھوڑنے پڑیں گے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام ہے، لیکن میں اس کے علاوہ پیسے کما نہیں سکتا. ایسا بندہ دنیا کی کوئی بھی نیکی کر لے، میں آپ کو لکھ کے بات دینے کو تھا، ایسا بندہ دنیا کی کوئی بھی نیکی کر لے، لیکن اگر وہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، ایسے بندے کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ملٹی پلائی بائی 0. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا اخلاص چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا ایمان چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب دے گا، لیکن اگر انسان حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا، یہ تمام اس کی باتیں جو ہے وہ دعوی ہیں سب. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ ایمان لاؤ، اہل کتاب کو بھی فرماتا ہے، اور میں نے مثال دی مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے. اس کی یہی ہے وجہ کہ ایک مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ وہ علم اس کے پاس ہے دین کا. آج کا ایک عام مسلمان اس لیے ہے کہ وہ پیدا ہو گیا مسلمان. اسی لیے آپ دیکھیں گے، یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان جو مرتد ہوتے ہیں، جو دین چھوڑ جاتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عموماً وہ مسلمان ہوتے ہیں جو دین کے معاملات میں بالکل جاہل ہوتے ہیں، یا وہ دین کو اپنی عقل پہ پرکھنے کے جو ہے نا پرکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں، اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، دین کو کوشش کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ مرتد، دین چھوڑ جاتے ہیں. لیکن ایک جو بڑی تعداد ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو دین سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں نا، پیسٹر مسلمان ہو گیا یا کوئی دوسرا سائنٹسٹ مسلمان ہو گیا. جو دین میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں نا، ان میں زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو اینالائز کرتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان، جو ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے. تو مسلمان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. آج ہم دیکھتے ہیں نا ایک بڑا ظلم ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یا معاشرے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھا دیں، بڑی اچھی بات ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن بچوں کو دین سکھانے کا معاملہ وہ بالکل صفر ہو جاتا ہے. بچوں کو قرآن بھی یاد کرا دیں گے، دعائیں یاد کروا دیں گے، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، باہر جانے کی دعا، اندر آنے کی دعا، پانی پینے کی دعا وغیرہ. لیکن ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے، وہ اس شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو کہتی ہے دعاؤں کا کیا فائدہ، کیوں مجھے سکھائی ہوئی ہیں؟ انہیں ایک طوطے کی طرح میں بول دیتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں میں کیا بول رہا ہوں. قرآن میں نے یاد کیا ہوا، آخری 10 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، بس وہی پڑھتا جاتا ہوں، طوطے کی طرح رٹا لگایا جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ جب اپنے شعور کی عمر پہ پہنچتا ہے، وہ ان چیزوں کو کوشچن کرنے لگتا ہے، تو اب اس کے پاس پیچھے دین کی تعلیم تو ہوتی کوئی نہیں. اب اسے یہ بتایا نہیں جاتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے، ایمان اٹ سیلف کیا ہے، ایمان کے اجزاء کیا ہیں، ایمان کو سیکھنا کیسے ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے، الہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہے، محمد ہے، رسول ہیں، محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ کی زندگی میں کیا فرق ہے. ایک عام مسلمان کو اس باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ بیسکس ہیں ہمارے دین کے. اب ایک عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو وہ یہ سکھاتا نہیں ہے، بچہ اپنے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، کام خراب. اب وہ انسان کہتا ہے میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی،
میں نے اسے قرآن بھی پڑھایا, آن لائن تجوید کی کلاسز بھی دیتے رہے, سنڈے اسکول بھی بھیجتا رہا ہوں, سیٹرڈے اسکول بھی بھیجتا رہا ہوں. اس کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں میرا بچہ بڑا ہوا ہے تو وہ دین والا کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں. وہ نمازیں شمازیں پڑھ لیتا ہے کبھی, لیکن وہ دین والا معاملہ جو بڑا ویک ہے. اس کی وجہ یہ کہ دین کی تعلیم یہ کہیں پر بالکل پیچھے جو ہے نا فیڈ ختم ہوتی جا رہی ہے, پیچھے ہو کے رہ گئی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود کو فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جو کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی, تورات اور زبور دی گئی تھی, انجیل دی گئی تھی, ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے. ہٹ دھرمی نہ کرو. اگر ہٹ دھرمی کرو گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر ہٹ دھرمی کرو گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ قرآن پر, مصدقا لما معکم, جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہے, موسیٰ کا ذکر بھی ہے, حضرت داؤد کا ذکر بھی ہے, ہم تمام انبیاء کا ذکر ہے جن کا ذکر ہمیں بائبل میں مل جاتا ہے. من قبل, اس سے پہلے, ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها, اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کی کوئی بھی سزا دے سکتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی سزا بھی دیتا ہے کہ وہ بستر سے ہی لگے رہ جاتے ہیں, نہ مڑ سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سیدھے نہیں چل سکتے. کچھ لوگ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پر اس کو مینشن کرنے کا جو ہے نا وہ کیا بولوں اس کے بارے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا ہے نا کہ ہم آپ کے چہروں کو یعنی تمہارے منہ کو تمہاری پیٹھوں کی طرف موڑ دیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر انسان ضد ہٹ دھرمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا, ضدیں ہٹ دھرمیاں اور فضول قسم کی بونگیاں مارے گا, بکواسیں کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ سے تو انسان نہیں جیت سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ہم ان پر بھی اس طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی. اصحاب سبت کا واقعہ جو ہے وہ ایسے سورہ اعراف میں آئے گا تفصیل کے ساتھ, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہفتے والے دن جو بستی تھی جسے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑی, انہوں نے پھر بھی مچھلی پکڑی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی, انہیں بندر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہٹ دھرمی تمہاری ضد کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ انہیں وعید کر رہا ہے, انہیں وارننگ دے رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی لعنت والا معاملہ فرما دے گا تو جس طرح ان کو بندر بنایا تھا اور تمہارے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ منہ تمہاری پیٹھوں کی طرف پھیر دے گا, یا کوئی اور معاملہ بھی فرما دے. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے. ہم اس کو ایک اس میں سمجھے نا کہ یہ جو پڑھا ہے وکان امر اللہ مفعولا, کہ اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیدھے ہو جاؤ, سمجھ جاؤ, پلٹ جاؤ, تم مانو یا تم نہ مانو, اللہ تعالیٰ کا حکم تو نافذ ہو کے رہنا. تمہیں سمجھ آئے تمہیں سمجھ نہ آئے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہنا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سٹریس فری ہو جائے, تو مان لو جو اللہ تعالیٰ کا. اگر نہیں مانو گے تو زندگی تو چلے گی, سٹریس میں زندہ رہو گے, ڈپریشن میں زندہ رہو گے, دوائیاں کھا کے سو گے, اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے کڑتے رہو گے, اپنے مال کی طرف دیکھ کے کڑتے رہو گے, اور تکلیفوں میں ہی رہو. مسائل ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف پلٹو, ورنہ وکان امر اللہ مفعولا, نہ اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے بارے میں کہ دیکھو ایسے کرو, سیدھے ہو جاؤ, وعید سنائی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ان میں شرک اود کر آیا تھا. اور ہمیں بھی یہ اب اگر ہم دیکھیں تو یہود نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. یعنی یہ جو وہاں پہ یہود رہنے والے تھے, جو مکہ میں یہود رہتے تھے, سوری مدینہ میں یہود رہتے تھے, بنو قینقاع تھے اور جو دوسرے بنو نذیر تھے, ان کے پاس کوئی بت نہیں تھے وہ جن کو سجدہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شرک نہیں کرو. تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں انسان جب اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنی مرضی کو فوقیت دیتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا ہو رہا ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس, اللہ تعالیٰ کی شریعت کا سٹیٹس کم کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک پہ جنت حرام ہے. اگر مشرک بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا, اگر چاہے گا تو انسان کو جہنم میں اس کی سزا دے کے معاف کر دے گا.
شرک کی معافی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، جس کے لیے چاہے گا. یہ کھلا لائسنس نہیں ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ شرک نہیں کیا تو بس معافی ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ سے اپنا پرسنل تجربہ شیئر کر رہا ہوں. ایک صاحب سے میری یہی بات ہو رہی تھی، اور یعنی معاملہ کچھ ایسا تھا کہ میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ یار آپ جو ہے نا یہ کام فلانا غلط ہے، ڈھمانا غلط ہے، تو اس کو نہ کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم یعنی کہ نا یہ تو نہیں کہا بکواس بند کرو، لیکن ان کا کہنے کا طریقہ تقریباً ایسے ہی تھا کہ اوہ پیچھو اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا. یعنی یہ سن کے جو ہے نا آپ، یہ مسلمان انسان تھا، مسلمان کلمہ گو نمازیں پڑھنے والا سب. اب اس کے علاوہ اس کے بعد میں نے تو جو کہا سو کہا، لیکن اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی موت میری زندگی میں ہی لکھی ہوئی تھی. میں نے اس انسان کی موت کو دیکھا، میرے سامنے وہ انسان فوت ہوا. اس کی موت پر اس کے بچے بھی نہیں روئے. جب اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا نا، تو نماز جنازہ سے رکھا پڑھا لوگوں نے، تو جب دفنانے کے لیے اٹھانے لگے تو کچھ نے کہا ابھی صبر کر جائیں، فلانی سٹی سے کچھ لوگ آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. اب اس کے بچے موجود ہیں وہاں پر. اب وہ جب انہوں نے کہا نا رک جائیں، وہ سب رک گئے. اب وہاں ہوا کیا، وہ سب جب رک گئے نا تو ایک ٹولہ لوگوں کا ایک سائڈ پہ بن گیا، ایک ٹولہ ایک سائڈ پہ بن گیا، ایک سائڈ، وہ سب باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مذاق کر رہے ہیں. اس کے بچوں سمیت اس کا بچہ بھی اس کی میت پہ نہیں کھڑا تھا. وہاں میں تھا، میرے ساتھ میرے کچھ دوست تھے، میں نے کہا یار ہم لوگ نہیں بیٹھ جائیں، اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے معاف کرے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا کر کے جا رہے ہیں. آپ سوچیں اگر میرے مرنے پہ میرا بچہ بھی نہ روئے تو اللہ لعنت ہے میری زندگی. اگر میرے مرنے کی تکلیف میرے بچوں کو نہیں ہے تو باقی تو بھاڑ میں گئی دنیا. کیوں؟ میں نے جو بچوں کو کھلایا ہے نا وہی سامنے آئے گا. میں نے جو اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے نا وہی میرے سامنے آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی اپنے تجربے سے بتاؤں گا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے یا اس کی موت پہ یا مرنے کے بعد اس کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے. نیک ہوگا ساری زندگی، چاہے اسے لوگ برا سمجھتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو اسے اچھا ہے برا سمجھتے تھے ان پہ یہ واضح کر دے گا کہ یہ واقعی نیک تھا، تم غلط تھے. اور اگر اسے نیک سمجھتے ہیں اور وہ جو ہے نا گنہگار آدمی تھا، اللہ تعالیٰ وہ بھی کھول دے گا کہ تم لوگوں کی غلط فہمی تھی، یہ نیک بندہ نہیں ہے، گنہگار ہی تھا. ڈرنا چاہیے اللہ سے. میں یعنی کہ نا جتنا اس پہ کہوں کہ یہ کھلا لائسنس نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کم تر جو چاہے گا بخش دے گا. لوگوں نے اس کو لائسنس بنا لیا کہ جو مرضی کرو توبہ کرو بس موجہ ہی موجہ. نہیں، ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. انسان اپنی پوری کوشش کرے گا، جو کر سکتا ہے کرے گا، جو نیک کام کر سکتا ہے، جو صحیح کام کر سکتا ہے. غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے. اگر انسان اس پر شرمندہ ہے، کمزوری میں ہوا ہے، انسان کو پتہ ہے اس نے غلط کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. لیکن اگر انسان اس شرط پہ گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، بعد میں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہی ہے، تو یہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سیانہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اسمارٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سیانہ اور جو اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے نا، پھر اس کا حال اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو ہمیں نظر آ جائے. یعنی مجھے آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت، آپ اپنے ارد گرد وہ دوڑائیں گے، نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنے منہ سے ایک لفظ نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ عمل یہاں ختم نہیں ہو گیا، یہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے بتائے گا کہ تم نے یہ کہا تھا یا تم نے یہ کیا تھا. معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے. اچھا کیا ہے تو بھی سامنے آئے گا، برا کیا ہے تو بھی سامنے آئے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پردہ رکھ دے. انسان توبہ تائب کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے ماتھے رگڑ دگڑ کے معافیا مانگ لے اور جس کے حق مارا ہے ان کے حق واپس کر دے تو شاید اللہ تعالیٰ معافی دے دے. لیکن اگر انسان اس بنا پر کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے، اوہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر اس کا جو ہے نا ایسے انسان کا بیڑا غرق پکا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا. اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ کیوں شرک کو معاف نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟
کہ یعنی کہ ایسی کون سی پرابلم میں شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. دیکھیے اس کے نہ سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہم اس کا یہ سمجھیں کہ ایک انسان جب شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے تو اسے اپنے پارٹنر سے ایک چیز جو ایکسپیکٹ نہیں ہوتی وہ چیٹنگ ہوتی ہے. انسان کہتا ہے ہر چیز پہ تم سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، چیٹنگ کرو گے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو یعنی یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے کہ شوہر کہے کہ میری بیوی مجھ پہ چیٹ کرتی ہے یا بیوی کہے کہ میرا شوہر مجھ پہ، یہ انسان کو وہ جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں ہے. انسان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اگر انسان یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتا کہ اس کا درجہ جو ہے وہ گھٹا دیا جائے، ایک شوہر یا بیوی کی حیثیت سے اس کا درجہ گھٹا کر نیچے کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہیں زیادہ غیور ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو شرک کرتا ہے وہ کسی چیز کا درجہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ تک لے جائے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا درجہ گھٹا کر اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق تک لے جائے. یہ دونوں معاملے شرک سے اوپن شرک آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹڈ، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا درجہ گھٹا دے یا بڑھا دے. ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں شرک کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا منظور. اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے ہم سیکھیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے ہم سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عظیم ترین گناہ ہے، شرک ہو جائے یہ عظیم ترین گناہ ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں. لیکن جی آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنت میرے باپ کی، میں جو مرضی کروں. اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہے نا انسان، یہی سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا پاک صاف، جسے کہتے ہیں نا زبردست قسم کا، میں کہاں جہنم میں جانے والا ہوں. ہم سے پہلے یہ بیماری کس میں تھی؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ کہاں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کس کی بیماری تھی؟ ہم سے پہلے یہود میں یہ بیماری پائی جاتی تھی. وہ بھی یہی کہتے تھے ہم انبیاء کی اولادیں، ہمارے اندر نبیوں کا خون، ہم نے کہاں جانا جہنم میں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کلمہ گو، نبی کی امت سے، نبی سفارش کر دیں گے، ہم نے کہاں جانا جہنم میں. فرق کیا رہا؟ سوچ تو وہی ہے. ان کی بھی اسی بنا پر سوچ تھی، ہماری بھی اسی بنا پر سوچ. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بڑے پاک ہیں، تو شرک کرنے والا کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شرک کا ذکر کیا. جو مشرک ہے وہ کبھی پاک نہیں، باطنی طور پر، ہم فزیکل کی بات نہیں کرتے، باطنی طور پر شرک کرنے والا کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو دین کے مطابق نہیں ڈھالتا تو وہ پورے طور پر، کلی طور پر اپنی زندگی کو پاک نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے والی امتیں ہیں، آج مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، مار مار کے ان کا برتا نکال دیا ہے. کسی کی جسے کہتے ہیں نا وہ کان پہ جوں نہیں رہی. 52 یا 54 یا 56 مسلمان ممالک ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی بات کر سکتا. 1.8 ارب مسلمان ہیں. میں اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں. میں کیا بولوں کہ 1.8 ارب مسلمان ہیں. کیا ہے کیا لفظ بولوں میرے منہ سے؟ کیا اوقات ہے آپ کی، کیا اوقات ہے آپ کی؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہم بڑے پاکیزہ، پاک صاف، ہم پہ کوئی آفت، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی. ہم نبی کے نام لیوا، ہم اللہ کے رسول کے، ہم اللہ کے دین کا ماننے والے، ہم پہ کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی. یہ معاملہ بڑا ہی سخت ہے. یہ آفت، یہ مصیبت، یہ مسائل، یہ اللہ کے نبی پر بھی آئے، اللہ کے نبی کے اصحاب پر بھی آئے، لیکن وہ سب اس سے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا شروع سے آخر تک دین پورا تھا، کامل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں پک اینڈ چوز. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا جو ہے نا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا، چلو پیچھے کرو، ہم بس اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، اور جو ہے نا وہ کریں گے بس. باقی دنیا کیا کرتی ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. آج مسلمان اس سے پیچھے ہٹ چکا. کوئی نیکی کا حکم والا چکر نہیں ہے. نیکی کا حکم سمجھتے ہیں نماز رکھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرے کرو، نفل پڑھو، قرآن ترجمے سے پڑھو، پڑھو 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 پڑھو، بس عمل نہیں کرو. عمل نہیں کرنا. زندگی میں اگر سود کے بغیر زندگی میں اگر سود شامل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا سود پہ چلتی ہے، تم بھی اس پہ چلو. 1.8 ارب مسلمان اور اپنے لیے ایک انٹرسٹ فری فائنینشیل سسٹم نہیں بنا سکتے. یہ ہے اوقات مسلمانوں کی. مریں گے نہیں تو اور کیا ہو. بل بات وہ کہیں سے نکلی تھی کہیں چلی گئی ہے. تو پاکیزہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ اللہ، اس آیت پہ انسان کتنا بھی غور کرے، کتنا بھی فکر کرے کم. ہم سے پہلے جن پہ یہ بیماری تھی پھر ان کا کیا حال ہوا وہ دیکھ لیں. آج ہمارا کیا حال ہو رہا ہے ہم یہ بھی دیکھ لیں. اگر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہوتا 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 ایک دن ہمارے گھر پہنچ جائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں یورپ میں ایسے کتنے ممالک ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا، آپ حجاب نہیں لے سکتے. آپ اگر بیچ پر جاؤ گے تو کپڑے اتارنے پڑیں گے. کین یو بلیو اٹ؟ ایک انسان بیچ پہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے کپڑے نہیں لگا. نہیں، کپڑے اتارو. بیچ پہ تو اتارو کپڑے. اچھا نہیں، اگر میں کپڑے اتارنے کے اتنا پہنوں گا، اتنا بھی نہیں پہننا، سارے اتارو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال ہوتا ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ پاک ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کریں. جتنی کوشش ہے، جتنی ہمت ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ فتیلہ وہ جو گٹلی کی، وہ جو کھجور کی گٹلی کے اندر ایک ایسے لائن سی ہوتی ہے، ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے. اگر آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک انسان ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہ ان تمام معاملات کا مستحق خیر ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے ظلم نہیں کرتا. انسان جو مانگتا ہے اسے وہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو پاکیزگی نہیں ملتی اگر انسان کو تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ملتی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے. اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، مانتے نہیں تھے، بات کو بدل دیتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے جو، یا ان پر جو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی یا ان کو عذاب دیا، اس کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. ہم اپنی بات کو نا یہیں تک رہنے دیتے ہیں، آیت نمبر 50 تک. انشاءاللہ اگلی بار ہم 51 سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو بھی پڑھا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے. اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھانا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، سمجھانے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، بلکہ ہماری آل اولاد کو دین سیکھنے والا، سکھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا اور پھیلانے والا بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی مصیبت کا، مسئلے کا، پریشانی کا، بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی برکتیں فرمائے. اسی طرح وہ ہمارے تمام بہن بھائی، احباب، رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے، ان کے اچھے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں قیامت والے دن جو ہے اہل تقویٰ میں سے اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں قیامت والے دن جو ہے امام بنائے، مومنین کا امام بنائے، نیک لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، اور اسی طرح ہمیں اور انہیں انشاءاللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جمع کر دے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.